کہ یہ اس راستے سے گئے، اس سے نہیں جانا ہمیں، تو چلے جاؤ ٹوٹے ہوئے راستے سے، مگر کم تو کوئی رستہ سے سیف دیکھو۔ تو یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے یہ بہت غلط چل رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ جب حضرت مولا علی شیر خدا نے خود اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، اور اونچا بولو، کیا رکھا ہے؟ اور میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اور سنو حسن پور کے دینی بھائیو، ایمان تازہ ہوگا، چونکہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے خدا کی قسم لے کے کہتے ہیں الحمدللہ حسینی ہم ہیں۔ ذرا زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کے، حسینی، الحمدللہ حسینی، اس لیے کہ ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ بھی چلتے ہیں، اس لیے کہ ان دونوں بھائیوں نے جس سے صلح کیے ہم صلح رکھتے ہیں، چونکہ اپنے آپ کو اتنا بڑا عقل مند تو سمجھتے نہیں ہے جو انہیں ٹیک آف کر دیں ہیں، ہم ان سے بھی آگے بڑھنے لگیں، اور جن سے ان کی جنگ ہے اس سے ہماری جنگ رہے گی۔ یزید کی حمایت کرنے والے بھی بہت ہیں، یوٹیوب پہ مل جائیں گے، وہ بھی تو دلیلیں دے رہے ہیں کہ ہم دلیلیں دیتے ہیں، دلیلیں وہ نہ دے رہی ہے جو یزید کی حمایت کر رہی ہے، وہ بھی تو قرآن پڑھ رہا تو اس کی مان لیں ہم۔ یہ نہ سمجھیں گے کہ جو ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، یا اپنے سنبھل کے کورٹ میں، یا مراد آباد کے، یا جہاں بھی جو بحث کرتے ہیں، تو جو وکیل مقدمہ ہارتا وہ دلیلیں نہیں دیتا۔ ارے تربوز مت ہلاؤ، زبانیں کھول کھول کے بتاؤ ذرا، میں بول رہا ہوں تو بولنے دو مجھے تھوڑی دیر ذرا۔ وہ دلیلیں نہیں دیتا بھائی حافظ جمیل صاحب، کیوں بھائی نور الدین منظر صاحب ہیں، اس کے فالوور باہر آ کے ہم تو مانیں گے نہیں جج صاحب، دلیلیں تو ہمارا ہی بہت دے رہا تھا، تو جیل میں اور چلے جاؤ گے۔ بولو ذرا زور سے بولو۔ راہ اعتدال کیا ہے یہ سمجھو۔ ہمارے بزرگوں نے جو بتایا ہے نا، کہتے ہیں بابوں کی بولی نہیں بولیں گے، بابوں کی۔ ابے بابے نہ ہوتے نا تو گھنٹے بجا رہے ہوتے، گھنٹے۔ اگر خواجہ غریب نواز نہ ہوتے نا جنہیں بابے بابے کہہ کے چڑھایا جاتا، یا مخدوم سمنانی نہ ہوتے، یا ہمارے بزرگان دین نہ ہوتے، حضرت صابر علاء الدین کلیری، یا علماء فقہا نہ ہوتے، تو کون سکھاتا تمہیں دین؟ جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کچھ حدیثوں کے حوالے یاد کر لیے، بہت بڑا تیر مار دیا۔ اتنے حوالے یاد کر لیے تو بیٹھاؤ نا سامنے ہمارے، لاؤ ہم تیار ہیں، بٹھاؤ ہمارے سامنے، کس نے حوالے یاد کر؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیوں اردو میں ترجمہ چل رہا، جس زبان میں حدیث ہیں اس زبان میں بات کرو، اس کا ترجمہ کرو، تبھی تو پتہ چلے کس لفظ کا تم نے کیا ترجمہ کرا ہے۔ ہمیں کیا پتہ تم کیا ترجمہ کر رہے ہو، کیا سمجھا رہے ہو، کون سی حدیث کہاں آئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کس حدیث کا کیا مطلب ہے۔ ایک حدیث میں حضور سے پوچھا اہل بیت میں سب سے زیادہ پیارے کون ہیں، فرمایا فاطمہ، اور ایک میں پوچھا تو فرمایا حسن اور حسین۔ ایک سوال کے دو جواب ہیں، ہے کسی کے پاس اس کا جواب؟ ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا قیامت کے دن کی مقدار 1000 سال کے برابر، ایک جگہ فرماتا 50,000 سال کے برابر۔ تو ایسے 10-20 گدھے اور ہو گئے تو پتہ یہ چلے گا کہ ایک آیت کو پکڑ کے دوسری آیت کا انکار کرنے لگیں گے، معاذ اللہ، سمجھیں گے کچھ نہیں۔ یہ ہوگا پھر، اور یہی ہو رہا، ایک حدیث کو پڑھا دوسرے کا انکار کر دیا، یہ نہیں پتا کون سی بات حضور نے کس پس منظر میں کہی ہے، کس کے لیے کہی ہے، نہیں سمجھیں گے تو یہی ہوگا۔ ارے سیدھی سیدھی بات ہے، نیکوں کے لیے، اچھوں کے لیے، اور ہاں قیامت کے دن کے لیے یہ بھی آیا کہ پلک جھپکنے کے برابر۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے بہت نیک، بہت پرہیزگار، اللہ تعالیٰ کے بہت مقرب بندے ہیں، ان کے لیے پلک جھپکنے کے برابر ہوگا قیامت کا دن، یہ مطلب ہے۔ اور جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کے لیے قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، یہ مطلب ہے۔ بڑوں میں اہل بیت میں فاطمہ سب سے زیادہ پیاری ہیں، بچوں میں حسن اور حسین سب سے زیادہ پیارے ہیں، یہ مطلب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اب بتاؤ، انجینئر لوگ دین سکھا رہے ہیں، انجینئر لوگ، کیا بات ہے۔ اور وہ اتنا بڑا انجینئر ہے، خدا کی قسم میں آپ کو بتاؤں کیا کروں، میرے ملک میں نہیں ہے، دوسرے ملک میں ہے وہ، اللہ کی قسم اس سے قرآن شریف بھی نہیں پڑھا جاتا، میں قسم لے کے کہہ رہا ہوں۔ اس سے اچھا قرآن شریف تو ہمارے شاہد بھائی پڑھ لیں گے، ہمارے بھائی جان پڑھ لیں گے، حافظ جمیل صاحب پڑھ لیں گے الحمدللہ۔ تو جو آدمی ناظرہ قرآن شریف نہ پڑھ پاتا ہو وہ تمہیں دین سکھا دے گا، یہ بتاؤ۔ میرے پاس آؤ، میں دکھاؤں تمہیں اس کی سینکڑوں ویڈیوز ایسی کہ جس میں قرآن شریف کو کتنا غلط پڑھ رہا ہو، کتنا غلط پڑھ رہا ہے، اور لوگ اسے ابے کہ اس کے فالوور بہت ہیں، تو فالوور تو صاحب
یہ اگر یہ جملہ میں کہہ دوں گا تو بہت برا لگ جائے گا. فالوور زیادہ ہونے سے کیا ہوتا ہے, اگر زیادہ اس کی بات آ رہی ہے تو پھر کربلا میں 22,000 تو دوسری طرف تھے, پھر زیادہ کی بات کر رہے ہوتے. زیادہ ہونا یہ سب حق کی دلیل نہیں ہوتی ہے. حق ہوتا ہے اگرچہ کم ہو, اور حق والوں کی بھی الحمدللہ ایسا تھوڑی نہیں ہے ہم نے توجہ نہیں دی ہے اس طرف, یا ہمارے اور علماء جواب بھی دیتے ہیں. مگر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم یہ نئی نئی باتیں دین میں مت لاؤ, جیسا تھا ویسا ہی چلو, اسی میں فائدہ ہے. تم یہ کہتے ہو امام حسین سے صرف محبت کرتے ہو, تو یہ بتاؤ تم نے اپنے جلسوں میں یا اپنے پروگراموں میں ابو بکر بن علی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اونچا بولو ذرا, غلط تو نہیں ہے بات ہماری, بتا. ایک بھائی کا نام ہے عمر. ابھی تو سنو ذرا, آپ کیا بتایا میں نے؟ اونچا بولو بھائی. سنایا آپ نے آج تک؟ آج سن لو, پھیلا دو اسے. تمہاری بھی ذمہ داری ہے. ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ سنیں گے تو یہیں بھول جائیں گے. سننی تو سن ہو گیا بس, یہاں کا ہو, پورے بھارت کا ہو, یا کہیں کا بھی ہو. یہ تو اتنا سن ہو گیا کہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا. اس نے کہہ دیا ارے یار وہ بھی صحیح کہہ رہا تھا, وہاں گئے یار کیا تو وہ بھی صحیح رہا تھا. تو جب تم سن رہو گے نا تو ایسی ہو جاؤ گے. جب تم ذہن میں نہیں بٹھاؤ گے باتیں, تو میں بتا کے جاتا رہا ہوں, میں اور کیمرے کے سامنے بتا رہا ہوں, ایسے تھوڑی بتا رہا ہوں. ایک کا نام عمر, ذرا زور سے بولو کیا, اور ایک بھائی کا نام عثمان, مسکرا کے بولو سبحان اللہ. ایک بھائی کا نام جعفر, ایک بھائی کا نام عبداللہ, ایک کا نام عبید اللہ. اور سنو میرے بھائیوں, عثمان بھی شہید ہوئے, عبداللہ بھی شہید ہوئے, جعفر بھی شہید ہوئے, اور عمر بھی شہید ہوئے. یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب نے اپنے 3 بیٹوں کا نام اپنے 3 دوستوں کے نام پہ رکھ کے قیامت تک کے سارے فتنہ پروروں کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی. خبردار, میرے دوستوں کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے یہ دیکھ لینا علی کو وہ اتنے پیارے ہیں, اپنے بیٹوں کا نام رکھا ہے تو اپنے یاروں کے نام پہ رکھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم مولانا توصیف رضا مصباحی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دنیا کے ہر فتنہ پرور کو مولا علی شیر خدا نے ایسا تماچا مارا, اللہ کی قسم نام رکھ کے, کہ تو نام نہیں لے گا ابو بکر کا. تجھے پریشانی ہوتی ہے حضرت عمر کے نام سے, اور ہونا بھی چاہیے, اس لیے کہ حضور نے فرمایا عمر تیرا نام سن کے شیطان بھاگ جاتا. سبحان اللہ. چہرہ دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا. حضور نے فرمایا چہرہ دیکھ کے, مگر حضور کی حدیث کا اثر یہ ہے کہ نام سن کے بھاگ جاتا ہے. حضرت علی سے فرمایا تیرا تجھ سے منافق محبت نہیں کرے گا, مومن محبت کرے گا. حضرت عمر سے فرمایا شیطان تیرا چہرہ دیکھ کے بھاگ جاتا ہے. عثمان غنی کے بارے میں آیا کہ یہ حیا کے پیکر ہیں, ان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آیا کہ میں اللہ کے علاوہ اگر کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. سبحان اللہ. تو اب پتہ یہ چلا, توجہ سے سنو, جب تم نے ماحول بنائی دیا تو ذرا 4-5 جملے سن لو بھائی. ذرا جھوٹوں کو, توجہ سے سنو ذرا, جھوٹوں کو صدیق اکبر سمجھ میں آ ہی نہیں سکتے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ جھوٹوں کو صدیق اکبر سمجھ میں, سچوں کو سمجھ میں آئے گا صدیق, جھوٹوں کو نہیں آئے گا. شیاطین کو, چونکہ حضور نے فرمایا عمر تجھے دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے, اور اگر کوئی حوالے کی بات کرے, حضور نے 1 سے زیادہ موقع پر فرمایا حسن صحیح درجے کی روایت ہے صاحب, یہ ضعیف یا کمزور روایت نہیں ہے. حضور نے فرمایا عمر تجھے دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے, تو شیاطین کو یا شیاطین کے راہ پیروکاروں کو عمر سمجھ میں نہیں آئے گا, بے حیاؤں کو عثمان سمجھ میں نہیں آئے گا, اور منافقوں کو علی سمجھ میں نہیں آئے گا. سبحان اللہ. بے شک, بے شک. اللہ ہمارے عالم جیسے ماشاءاللہ ایسے ہمیں 10-15 یہ یووا ہو جائیں نا, اور ذہنوں میں بٹھا لیں دلیلیں. ارے مرزا ان کی حیثیت کیا ہے یار؟ ابے ہم مرزا قادیانی سے نہ ڈرے تو اس سے کیا ڈریں گے؟
اب مجبوری یہ ہے کہ بغیر پاسپورٹ کے جا بھی نہیں سکتے اور ویزا مل بھی نہیں سکتا، مگر نیٹ کی سویدھا اویلیبل ہے، جسے زیادہ ناز ہے کہ بڑے، خدا کی قسم لے کے کہتا ہوں 10 منٹ اگر وہ ٹک جائے، میں اپنی بات نہیں کرتا، مولانا عاقب کے سامنے ٹک جائے، جاؤ مولانا عاقب کی بات کر رہا ہوں، ان کے سامنے 10 منٹ، میں اپنی بات نہیں کرتا، ان کے سامنے ٹک جائے 10 منٹ، یا تمہاری جامع مسجد کو جو امام صاحب ہیں، بسم اللہ کی وہ بھی نہیں ہوگی، کیا ترکیب بھی نہیں ہوگی، جب سامنے والے سے بات چیت ہوگی تو ہر چیز کی بات ہوگی، کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ آپ ہم سے جب کوئی بات کر رہے ہیں بالکل ہر بات پوچھ سکتے ہیں۔ حدیث کا حکم کیا ہے؟ حسن ہے، صحیح لذاتی ہے، صحیح لغیری ہے، حسن لذاتی، حسن لغیری ہے، منکر ہے، شاذ ہے، معتل ہے، بالکل پوچھ سکتے ہیں آپ ہم سے، کیا پرابلم ہے بھائی؟ آپ پوچھ سکتے ہیں، تدلیس تو نہیں ہے، کوئی راوی اس کا ضعیف تو نہیں ہے، بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ ایسے ہم بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو یہ حدیث پڑھی ہے اردو میں، ذرا عربی میں پڑھو، بالکل پوچھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پوچھ سکتے ہیں بھائی؟ ترجمہ کیا ہے، کس لفظ کا کہاں سے کیا ترجمہ لیا ہے، پوچھ سکتے ہیں آپ سے، اور آپ سے ہم اس کی ترکیب بھی کرا سکتے ہیں، جب بالکل کرائیں گے، کیوں نہیں کرائیں گے بھائی؟ آپ نے کہاں سے ترجمہ لیا اور ترجمہ صحیح ہوا ہے کہ غلط ہوا ہے، ہمیں کیا پتا؟ ایسے ترجمہ اگر ہر آدمی کرنے کا اختیار ہو تو کرو، وہ مکر اللہ کا ترجمہ، واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ کرو ڈکشنری دیکھ کر کے۔ بعض لوگوں کو ترجمہ کرنے کا بھی بڑا وہ گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں نا، ترجمہ کرو، پھر ید اللہ کا ترجمہ کرو، لفظی ترجمہ ید اللہ کا کرو، ید اللہ فوق ایدیہم کرو، اس کا ترجمہ کرو، ان آیات کا ترجمہ کرو، تو پتہ چلے گا تمہیں کہ بلاغت بھی ضروری ہے، فصاحت بھی ضروری ہے، نحو بھی ضروری ہے، صرف بھی ضروری ہے، علم بیان بھی ضروری ہے، جناب والا علم صرف بھی ضروری ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، علم معانی بھی ضروری ہے، علم اصول فقہ بھی ضروری ہے، فقہ بھی ضروری ہے، حدیث بھی ضروری ہے، اصول حدیث بھی ضروری ہے، اصول تفسیر بھی ضروری ہے، ناسخ و منسوخ کا علم ہونا ضروری ہے، آپ کو شان نزول کا علم ہونا چاہیے، اللہ آپ کا بھلا کرے، تفقہ میں گہرائی ہونا چاہیے، حدیث سمجھنے کے لیے احادیث سے جڑے ہوئے تمام اصطلاحات کا علم ہو، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ان کے روات کا علم ہو، تمام ڈیٹیل کا آپ کے پاس ذخیرہ ہونا چاہیے، اور یہ جاننے کے لیے یوٹیوب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ جاننے کے لیے 10 سال مدرسے میں پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک صحیح بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، کہاں کون سا معنی فٹ ہوتا ہے، کر لفظی ترجمہ، ثنا نہیں پڑھ پائے گا، لفظی ترجمہ کرے گا، وَتَعَالَى جَدُّكَ، کر جد کا ترجمہ، دادا کو کہتے ہیں جد، دادا کو کہتے ہیں جد، اب بول وَتَعَالَى جَدُّكَ، اس کا ترجمہ کر کے دکھا، اللہ کے لیے بول، دادا کا لفظ بول اللہ کے لیے، معاذ اللہ نہیں بول سکتا، کہاں لازمی معنی مراد ہوتا ہے، کس لفظ کا کیا معنی مراد ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے میرے دوست متا بہکاوے میں ہیں، ہم جیسے لوگ اگر انجینئرنگ پڑھائیں گے نا، تم بھی مذاق اڑا دو گے، مولانا یار تقریریں کرو، تمہارا کام وہ ہے، آلو سمجھا رہے ہو کہ کتنا کھیت میں کھاد ڈالو گے تو آلو اتنا ہوگا اور اتنا ہوگا، بے وقوف اور بناؤ گے۔ مگر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ عالم اگر بغیر جانے آلو کا طریقہ بتائے، فصلوں کا طریقہ بتائے، انجینئرنگ سکھانے لگے، مستری پنا سکھانے لگے، کھاد بیچنا سکھانے لگے، یا جناب والا آپ کو اور چیزیں سکھانے لگے، تو آپ ہمیں بے وقوف بناؤ گے، یار مولانا تم ہو کیا اور کر کیا رہے ہو؟ تو ان سے کوئی نہیں کہتا تم ہو کیا کر کیا رہے ہو، ان سے بھی تو کہہ دو کہ ہم بلانے چلو ابھی سکندر پور سے مولانا صاحب کو، انہیں بتائیے مولانا عاقب ہیں تو تمہارے وہاں پہ، یا آپ کی مساجد کے دیگر امام ہیں، کہ ان کے سامنے بتاؤ بھائی، ہم تو جانتے نا، تو ان کو نہیں کہو گے تم بھی ایسے ہو کہ جو سن لیا فوراً کاپی پیسٹ کر دیا، پوچھ نہیں سکتے ہو؟ ارے تمہارے گاؤں پہ لوگ فخر کرتے ہیں، اپنے گاؤں میں اس بات پہ دھیان دو، سمجھ رہے ہو نا، اس کو آپ ہلکے میں نہ لو، یہ بات یاد رکھو، نہ خارجیت آنے دو نہ رافضیت آنے دو، سنی ہو، آبا و اجداد سنی تھے، اسی راستے پر رہو، اسی راستے میں بھلائی ہے، باقی خدا کی قسم ہماری پرسنل کسی سے کوئی دشمنی نہیں، ہمیں بلاؤ، ہم سے سمجھو، ہمیں سمجھاؤ، تمہارا کیا سوال ہے، کس سوال کا ہمارے عالم نے جواب نہیں دیا، مگر خدا کے بندوں اسے سنو گے تبھی تو، تم تو سننے ہی تیار نہیں ہو، تمہیں تو اوور کانفیڈنس اتنا ہو گیا ہے جیسے شیخ حسینہ کو ہو گیا تھا، اس کو بھی تو اوور کانفیڈنس تھا، اوور کانفیڈنس میں ہو گیا معاملہ سب۔ اچھا ہمارے بارے میں بھی یہ بات اڑی پچھلے دنوں میں، اڑی نا کہ ایسے انہوں نے بھی اپلیکیشن دی تھی، اور یہ سنی کچھ بات آئی سامنے، ارے تاجے دارے کے بارے میں آئی نا، بتاؤ ہمیں تکلیف نہیں ہے، ہم نے تو اس وقت کیا، کہا تھا کہ آج ہمارے ڈاکٹر شفیق الرحمان برق صاحب ہوتے تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا،
ہم نے کہا تھا ارے وہ آپس کی بات یہ وہ بات الگ رہی، مگر کچھ ہم بات جب اس کی آتی ہے، قوم کی آتی ہے، تو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی ہے معاذ اللہ یہ کام کریں گے ہم لوگ؟ ایسا الزام لگاتے ہیں لوگ، شرم نہیں آتی؟ کھاؤ اپنے باپ کی قسم، اٹھاؤ قرآن ہاتھ پہ، اگر تمہارے پاس ایک بھی ثبوت ہو، ثبوت تبھی تو ہوگا جب ایسا کچھ کیا ہوگا۔ ایسا جھوٹے الزام لگاتے ہیں، سراسر جھوٹے، مگر ہم پھر بھی کچھ نہیں کہتے، اس لیے نہیں کہتے بہرحال تم ہمارے ہی ہو، ہم سے ہی ٹوٹ کے گئے ہو، واپس نہیں آتے، تم جانو تمہاری مرضی، مگر جھوٹ مت بولو بغیر ثبوت کے۔ تم ایسے الزام لگاتے ہو، شرم نہیں آتی، اور ہمارے بارے میں ایسی جھوٹی جھوٹی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کرو ہمارے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر یہ بات یاد رکھو اپنے عقیدے خراب مت کرو خدا کے لیے۔ چلو کوئی بات نہیں، کسی سے کوئی سمجھ میں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن عقیدے اپنے صحیح رکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر باغ فدق کو لے کر کے بدتمیزی کرنے والوں، بے غیرت ہو، اگر مولا علی شیر خدا کے دل میں ان کی طرف سے کپٹ ہوتی، حسد ہوتی، معاذ اللہ کینہ ہوتا معاذ اللہ، یا انہوں نے کچھ ایسا کیا ہوتا، قیامت تک بھی نام نہیں رکھا جاتا ان کے گھر میں ابو بکر کا۔ صحیح بات بھائی شاہد بھائی بتاؤ لوجیکل بات، ان کے گھر میں نام کیوں رکھا گیا ابو بکر؟ اس کا جواب دو مجھے، بولو ذرا۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ابو تراب، مجھے بہت اچھا لگا، اس لیے لگا کہ حضور نے ایک دفعہ حضرت مولا علی شیر خدا کی پیٹھ سے مٹی مطلب مٹی ہٹا رہے تو کہہ رہے تھے قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھو۔ حضور نے اتنا لقب اچھا لگا حضرت مولا علی شیر خدا کو، فرماتے تھے مجھے ابو تراب کہا کرو، اس لیے کہ حضور نے ابو تراب کہا، میں نے رکھا ابو تراب نام رکھا۔ تو کسی اپنے بچے کا نام جس نام سے نفرت ہو، ہم اپنے محلے میں نہ رکھنے دیں کسی کو شمر کا نام۔ یہ لفظ شمیر ہے، شمیر، یہ شمر مشہور ہو گیا لفظ ہے، حقیقت میں شمیر۔ یہ یزید کا نام نہ رکھنے دیں، رکھنے دیں گے؟ جس سے نفرت ہوگی نام رکھنے دو گے؟ اور یہاں گھر میں رکھے جا رہے ہیں۔ اچھا پھر تینوں کے نام ہیں، ابو بکر کا بھی نام ہے ایک بیٹے کا نام عمر کا ہے، ایک بیٹے کا نام عثمان کا ہے۔ ایسے ان کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے۔ مبارک پور میں نے تقریر کی، وہاں کے لڑکے مجھے بتا رہے تھے حضرت صبح کو چرچا ہو گئی سب جگہ، کتابیں کھنگالی گئی تو مل گیا جلاء العیون میں، ان کے یہاں اور بھی کتابوں میں، تو کہہ رہے تھے یار یہ سنبل سے عجیب مولانا آیا ہے، اس نے وہ دے دی، یہ تو گھر میں مل گئے، آپ کیا کریں؟ اس کا جواب کہاں سے دیں؟ کہاں سے جواب ملے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا سیدھا کہ شیر خدا اسد اللہ الغالب فاتح خیبر کو اپنے تینوں دوستوں سے پیار ہے، ان تینوں کو علی سے پیار ہے، ہم سنیوں کو ان سب سے پیار ہے، اس لیے اپنا بیڑا تو زور سے بولو، اپنا بیڑا تو پار ہے الحمدللہ، اللہ کے کرم سے اپنا بیڑا، ہاں اللہ کے کرم سے۔ محبت کی بات کرتے ہیں یار لوگ، محبت۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری المتوفا 256 ہجری بخاری شریف میں یہ حدیث شریف لے کے آئیں، یاد کر لو، ذہنوں میں بٹھا لو اسے۔ اور جو اپنے اپنے مکانوں سے، چھتوں سے، گھروں سے، آن لائن کیمروں کے ذریعے موبائلوں سے سن رہے ہوں، بھیا کی باتیں یاد کر لو، دماغ میں بٹھا لو، فتنوں کا دور ہے، ایک کی محبت کے نام پہ دوسرے سے دور کیا جا رہا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حضور کی ہر نسبت سے محبت کریں گے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ ہم مثال کے طور پہ تینوں خلفاء کا نام لیں اور حضرت علی کا نام نہ لیں معاذ اللہ، ہم وہ بھی نہیں ہیں کہ صرف حضرت علی سے محبت کریں، ان کے یاروں کو چھوڑ دیں۔ ہم تو وہ ہیں کہ اس مٹی کو نہیں چھوڑیں گے جہاں ان کے قدم پڑ گئے، ہم تو وہ ہیں الحمدللہ۔ کیوں بھائی شاید بھائی غلط تو نہیں ہے بات ہماری؟ سیدھی بات ہے، اور آف لائن بات نہیں ہو رہی ہے، آن لائن ہو رہی ہے، کان میں نہیں ہو رہی ہے، میدان میں ہو رہی ہے۔ ہاں حدیث یہ ہے، بعد نماز عصر سیدنا ابو بکر صدیق اور مولا علی شیر خدا دونوں ساتھ ہیں، وہ کل بھی ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ہیں۔ راستے میں حضرت امام حسن پہ نگاہ پڑی، وہ بچوں کے ساتھ تھے، ہاں تو حضرت بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، بخاری شریف کے حوالے بڑے دیے جا رہے ہیں۔ بخاری شریف کا پورا نام پتہ ہے؟ پورا نام یاد کرنے میں ایک ہفتہ لگ جائے گا۔ بخاری شریف کا پورا نام، یہ تو کہہ دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، بخاری شریف پورا نام بخاری تھوڑی ہے اس کا حضرات۔ تو حضرت ابو بکر صدیق امام حسن کے قریب گئے ہیں اور جا کر کے ان کو گود میں اٹھایا اور کاندھے پہ بٹھایا۔ ذرا زور سے بولو، باغ فدق، تمہارے سمجھ میں آ جائے گا باغ فدق، ایک شرعی معاملے کو، اور اس معاملے میں بھی کچھ بھی اختلاف نہیں رہا ان میں آپس میں، نہ ان کے درمیان کوئی دوری رہی، تم بناتے رہو دوریاں،
چغل خوروں کی طرح. دو بھائیوں میں کوئی بات کسی مسئلے کو لے کر کے ہو گئی تو لے آؤ چوراہوں پر, دو بھائی باہر جا کے اتنا ماریں گے, تو گھر کی بات کو اتنا پھیلا رہا ہے, آپس کا مسئلہ ہمارا تجھے کیا لینا دینا, تو اپنا ایمان دے. ہم میں نفرت ہوتی تو ہم اپنے. اچھا حضرت مولا علی شیر خدا پھر باب العلم میں مطلب یہ دیکھو کہ نام رکھ کر کے تماچا مارا ہے. یہ دیکھو آپ نے قاسم بن حسن کی شہادت کا ذکر سنا, لیکن آج تک نہیں سنا ہوگا کہ حضرت حسن کے ایک بیٹے اور شہید ہوئے میدان کربلا میں, ان کا نام بھی ابو بکر بن حسن ہے. گھر میں اور بھی آل پاک میں اہل بیت میں نام رکھے گئے ہیں ان کے نام پر الحمدللہ. بیٹیوں کے نام عائشہ رکھے گئے ہیں, وہ صحابہ میں ان کے نام پہ نام رکھے گئے ہیں. اتنی محبت ان میں رہی ہے, مگر دیکھو کیسے لوگوں نے فرقے بنا لیے, کوئی خارجی بن گیا, کوئی دوسری طرف چلا گیا, مگر حق والے وہ ہیں الحمدللہ جو حسین کے راستے پر کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. زور سے بولو آج بھی. اس لیے کسی غلط فہمی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بخاری شریف کا حوالہ میں نے دیا, حضرت ابو بکر صدیق نے حسن مجتبی کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا اور چہرے کی طرف دیکھ کے فرمایا, شہزادے اپنے باپ کے چہرے پہ نہیں گئے ہو, رسول پاک کے چہرے پر گئے ہو. جس کے دل میں کچھ نفرت ہوگی وہ ایسے بولے گا, ارے بولے گا وہ ایسے. اس کے حضرت مولا علی شیر خدا قریب میں کھڑے مسکرا رہے ہیں. اچھا بات یہ تھی کہ امام حسن کا چہرہ حضور سے ملتا تھا. ذرا زور سے بولو کس سے ملتا تھا. اب یہ بخاری شریف کی حدیث مکمل ہو گئی. سنن بہقی کی حدیث ہے, مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میرا بڑا بیٹا حسن سینے سے سر تک, چھوٹا بیٹا حسن اس سے نیچے قدم تک اپنے نانا جان کے مشابہ ہے. اب یہ پیاری حدیث امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی نگاہوں سے گزرے اور آپ کا قلم نہ اٹھے, ہو سکتا ہے جو آپ کے دہن کو جب پڑھیں کتابوں میں ہیں اس کی برکتیں پڑھیں تو قلم اٹھا کر کے کہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ امام اہل سنت لوگ کہتے ہیں ان کا نام کیوں آتا ہے, اس لیے آتا ہے کہ وہ حضور کے سچے غلام تھے. وہ جو حضور کی غلامی کرے گا اس کا نام ہم نہ بھی لیں تب بھی ہوگا, ہمارے لینے نہ لینے سے کیا اثر پڑتا ہے بھائی. ان کا نام عرب میں, عرب کے علماء ان کی کتابوں کو جب پڑھتے ہیں خدا کی قسم تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ عجم میں رہنے والا عالم جب دلائل دیتا ہے تو انبار لگا دیتا ہے. ان کی بات کرتے ہو جن کی کتابیں دیکھ کر کے بڑے بڑے علماء نے, فقہاء نے, اپنے وقت کے مفتیان کرام نے کہا تھا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. وہ امام اہل سنت جو پیارے نبی کی زبان کا تذکرہ کریں تو اس طرح سے کہ وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. یہ پیاری حدیث جب ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزری, قلم اٹھایا اور مسکرا کر کے 4 مصرے لکھے, حسن پور میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہو اور حسن پور کا بارڈر کراس کر کے جن گاؤں تک میری آواز جا رہی ہو سنو. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور بڑے پیارے انداز میں خراج عقیدت کا گل پیش کیا, معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. سائے نے تمثیل نے سائے کے 2 حصے کیے, آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. یا علی, زور سے بولو یا علی. ہاں نعرہ حیدری ضرور لگایا کرو, یہ ہمارا ہی تو نعرہ ہے, کسی اور نے کاپی کر لیا ہمارے یہاں سے. نعرہ ہمارا ہی ہے, زور سے بولیے نعرہ حیدری. چلو انہوں نے کاپی کر لیا کوئی پریشانی نہیں ہے, مگر عقیدہ بھی تو کاپی کرو حضرت علی کا. ہاں حضرت علی مولا علی شیر خدا کا. اور بات آ گئی مولا علی شیر خدا کی تو یار ذرا 4 مصرے بھی سن لو, میں ذرا دیکھوں چونکہ حضرت بھی آنے والے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی محنت سے تاریخ ملی ہے, ہمارے ان کی انادل کی محبت ہے اور ماشاءاللہ. اب دیکھو آج وہ آئے ورنہ بڑا مشکل ہو جاتا تاریخ کا معاملہ. مسکرا کے بولیے ذرا زور سے یا علی. آپ نے نعرہ لگایا تو مجھے 4 مصرے یاد آ گئے. سرور انبیاء سے کہہ دوں گا, ذرا بلند آواز سے,
سرور انبیاء سے کہہ دوں گا، جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا، سرور انبیاء سے کہہ دوں گا، جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا، مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ، مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں گا۔ اب بھئی چونکہ حضرت کی بھی تقریر ہونا، بس آخری بات پھر میری تقریر ختم۔ آخری بات سنو، ہماری نظر میں یزیدی بھی مجرم اور ایسے مجرم کے معافی نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ لوگ بڑے چالاک ہیں، وہ انہیں ہٹا دیتے ہیں کیس سے، پورے معاملے سے، جنہوں نے خطوط لکھ کر کے امام حسین کو بلایا۔ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور مجھے میرے دشمنوں کے حوالے کر دیا، تو کیا آپ مجرم نہیں ہیں؟ بولو۔ حیرت یہ ہے تقریروں میں بھی ان باتوں پہ ذکر نہیں ہوتا، ہونا چاہیے۔ میں نے نام لکھے ہیں آج ان سب کے جنہوں نے بلایا تھا، سب کے تو نہیں ہیں، ان میں سے کچھ کے جنہوں نے بلایا تھا اور پھر بعد میں یزیدی فوج میں پوسٹ لے کر کے حسین کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تشریف لائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ گاؤں والے حضرت بڑی محبت آپ سے رکھتے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو آج آپ کو اتنا مجمع نظر آ رہا ہے، یہ آپ کے آنے کی برکت ہے، چونکہ ورنہ یہ تو میرا گاؤں ہے ہی ہیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے پناہ محبت رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور بس یہ آخری بات 5-10 منٹ میں، اس کے بعد انشاءاللہ۔ چلیے کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسری جگہوں سے بھی آئے حضرت لوگ آپ کا خطاب سننے کے لیے، صرف اس بستی کے نہیں ہیں، حیات نگر سے بھی آئے ہیں ماشاءاللہ، سکندر پور سے بھی آئے ہیں، اور بھی جگہوں سے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ہیں کئی جگہوں سے ماشاءاللہ تشریف۔ وہ تو اچھا ہاں جانتا ہوں ان کو میں، ہاں مانڈلی سے بھی ہیں ماشاءاللہ، وہ تو اگر اعلانات ہو جاتے تو اور بھی بہت لوگ ہو جاتے ماشاءاللہ۔ درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ بلند آواز سے، صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام علی مقام کو جن لوگوں نے خطوط لکھ کے بلایا اور پھر یزیدیوں کے حوالے کر دیا، ساتھ نہیں دیا، وہ کم بڑے مجرم ہیں؟ بلکہ دیکھو ان میں سے جب امام حسین نے خطاب فرمایا ہے نا، تو آپ نے نام لے لے کر کے بلایا، کہا شمس بن ربعی کیا تو نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ حجار بن ابجر کیا تو نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ قیس بن اشعث کیا تو نے مجھے خطوط نہیں لکھے تھے؟ یزید بن حارث، ان میں سے کئی تو وہ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی پوسٹیں لے لی تھیں، یعنی بلایا اور پھر یزیدیوں میں جا کے ہو گئے شامل۔ اور یہ کون تھے؟ سب وہی تھے جو آپ سمجھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہی تھے۔ اچھا، جب ان سے امام علی مقام نے کہا کہ بھئی آپ نے ہمیں خط لکھے تھے کہ نہیں لکھے تھے، تو انہوں نے گردن جھکا لی کہ ہاں خط تو لکھے تھے۔ تو کہا پھر تم جا کے ادھر کیوں شامل ہو گئے؟ کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اب آپ کہو گے صاحب اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں کھڑے کیسے ہوتے؟ تو ایسے ہوتے جیسے حضرت حر ہوئے تھے، وہ تو یزید کی فوج میں تھے، اور 1000 فوج کا کمانڈر تھا وہ شخص۔ اور جب ان کو اندازہ ہوا کہ جنگ ہوگی تو ادھر چھوڑ دیا، ادھر آ گئے، اور جام شہادت نوش کر کے قیامت تک کے لیے آب زر سے لکھا گیا نام ان کا۔ سبحان اللہ۔ وفاداروں میں نام لکھواتے،
اور جب تمہیں ساتھ دینے نہیں تھا تو بلایا کیوں؟ اس سوال کا بھی جواب مل گیا. بعض کہتے ہیں کہ صحابہ کیوں نہیں آئے تھے؟ صحابہ نے یہی مشورہ دیا تھا کہ امام مت جاؤ، دھوکے باز دھوکہ دیں گے. انہوں نے یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ مت جاؤ. تو ان کے نہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے. اس میں بعض کہتے ہیں کہ صرف صحابہ کے علاوہ اس میں حضرت زینب کے شوہر بھی ہیں، محمد بن حنفیہ جو مولا علی شیر خدا کے بیٹے ہیں وہ بھی ہیں مشورہ دینے والوں میں. لیکن میرے امام نے عزیمت پہ عمل کیا، انہوں نے رخصت پہ عمل کیا. امام اس وقت اگر یہ قدم نہ اٹھاتے تو ظلم کی لکیریں بڑھتی چلی جاتی. امام کا قدم اٹھانا ضروری تھا اور امام نے جو کیا وہ بالکل صحیح فیصلہ تھا. البتہ جو مشورہ دے رہے تھے وہ ان کے اعتبار سے ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ دھوکہ دیں گے. لیکن امام نے چونکہ قیامت کے دن اگر یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کرتے تو امام کے پاس اس کا کیا جواب ہوتا. اس لیے امام گئے، آپ نے اتمام حجت کیا. اور دوسری بات کہتے ہیں کہ صحابہ کے ہوتے ہوئے یہ ہوا تو وہاں کربلا میں میں آپ کو بتاؤں امام حسین کے لشکر میں کئی صحابہ ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. اس کے علاوہ جب یہ واقعہ پیش آ گیا ہے، بعد میں جب اس کی خبر مدینے میں پہنچی ہے نا، جو جتنے لوگوں نے بیعت کر لی تھی ان میں سے ایک شخص نے اپنے پاؤں سے جوتا نکالا، جوتا بہت دور جا کے گرا اور اس نے کہا اے یزید، ہم نے تیری خلافت کو، تیری بیعت کو ایسے نکال کے پھینک دیا جیسے جوتے کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے. سب نے بیعتیں توڑ دی. جب یہ اس واقعے کا پتہ چلا اور پھر بھی لوگ صحابہ کے خلاف بھونکتے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی. ان کے خلاف کوئی نہیں بھونکے گا جنہوں نے خط لکھ کر کے بلایا. انہیں کیوں چھپا رہے ہو؟ انہیں چھاپو، بتاؤ دنیا کو. اور اللہ کا شکر ہے کہ صحیح بات کبھی کبھی جھوٹوں کی زبان پہ بھی آ جاتی ہے. ان کی جماعت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، اس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہاں کوفہ کے لوگوں نے بلایا اور دھوکہ دیا. انہی کے گروپ کے ایک آدمی نے یہ بات کہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے یہ بات نکلوا دی. اس نے کہی ہے بات، اس نے یہ بات کہی ہے. اب دو ٹائپ کے لوگ ہیں، کہ یزید کو بچاتے ہیں اور ایک ان کو بچاتے ہیں. ہم کسی کو نہیں بچاتے ہیں، دونوں مجرم ہیں. زور سے بولو دونوں، زور سے بولو دونوں. اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ میرے امام کل بھی سچے، آج بھی سچے اور الحمدللہ سچے ہی رہیں گے اور ہم ان کے راستے پہ چلتے رہیں گے. صحابہ کا کردار، یہ عبید اللہ ابن زیاد بدتمیزی کر رہا تھا امام علی مقام. بدتمیزی کا مطلب یہ کہ ان کے مبارک ہونٹوں پہ یہ چھڑی سے چھڑی مار رہا تھا. اس طریقے سے کچھ کہہ رہا تھا، بکواس کر رہا تھا. تو وہاں پہ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم تشریف فرما تھے. کہا بدبخت، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ ان لبوں کو دیکھا ہے میں نے کہ حضور چوما کرتے تھے. اے ظالم، تجھے شرم نہیں آتی؟ اور اس نے پھر کہا بھی، الٹا سیدھا بولا. کہا تو میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا ہوں، لیکن اپنی نگاہوں کے سامنے میں نواز رسول کی توہین نہیں دیکھ سکتا. تجھے شرم نہیں آتی؟ ایسی بکواس کرتا ہے. یہ قربانیاں میرے ساتھیوں، پھر بھی لوگ صحابہ کرام کے خلاف باتیں کریں، بلا وجہ کی باتیں کریں. ارے شریعت کی دو اصطلاح ہیں، ایک کو رخصت کہتے ہیں، ایک کو عزیمت کہتے ہیں. امام علی مقام نے عزیمت پہ عمل کر کے دکھایا ہے اور فاطمہ کا بیٹا عزیمت پہ تو عمل کرتا ہی. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو. یہ چند باتیں میں نے آپ کو کہی اور بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ان کو ذہن میں بٹھا لینا. کبھی بھی تمہیں کوئی بھٹکا نہیں سکتا، کسی کی باتوں میں نہیں آؤ گے انشاءاللہ. اور کوئی بات کبھی سنو کنفیوژن کا شکار ہو، یار ماشاءاللہ آپ کے وہاں تو ائمہ بھی ایسے ہیں. میرے خیال یہ ہے کہ سبھی الحمدللہ اہل علم ہیں، مضبوط اہل علم ہیں. اور ماشاءاللہ اب تو آپ کی بستی میں باضابطہ کئی علماء فارغ بھی ہو چکے ہیں. مولانا عظیم صاحب ماشاءاللہ اشرفیہ سے فارغ ہو گئے ہیں اور کئی ابھی زیر مولانا عامر صاحب اشرفیہ میں پڑھ رہے ہیں. تو یار یہ اپنے اہل علم ہیں، ان سے پوچھو. علم کی بات علم والوں سے تو پوچھو گے بھائی. شاہد بھائی علم کی بات علم والوں سے تو پوچھو گے. اپنے اہل علم حضرات سے رابطہ کر لیا کرو. یار آپ لوگ سب ہمارے کتنے دل کے قریب رہے اور رہو گے بھی. تو جو لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں ہم تو ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھیا آ جاؤ واپس پلٹ کے. ہم بھی تمہارے، تم ہمارے. کوئی بات ہے نہ شکوے، کیا ہے وہ شعر حضرت یاد نہیں آ رہا. نہ شکوے تم نے دیے ہوتے، نہ گلے ہم نے کیے ہوتے. نہ ہوتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. اس لیے سب سے بڑھیا بات یہی ہے کہ پلٹ
بیٹھ کے آ جاؤ اور کوئی بات سمجھنا ہے سمجھ لو, 1 گھنٹے کا نہیں یار, تم 10 دن کا ٹائم لے لو, جب ہمارا وقت ہے آؤ تو صحیح, ہماری بھی تو سن کے دیکھو, کم سے کم تمہیں پتا تو چلے کہ دلائل میں اللہ کے بندو فرق ہوتا ہے, ہر دلیل ایک طرح کی نہیں ہوتی. دنیا میں ایسے سمجھ لو سارے کورٹ ایک جیسے نہیں ہوتے, سپریم کورٹ سب سے اوپر ہوتا ہے, ہائی کورٹ اس سے نیچے ہوتا ہے, لور کورٹ اس سے بھی نیچے ہوتا ہے, تو ایسے ہی دلائل کا بھی معاملہ ہوتا ہے نا. قیاس ہے, اجماع ہے, اور پھر حدیث ہے, اور سنت ہے, پھر قرآن ہے. اچھا قرآن کی آیات میں بھی ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے, ناسخ و منسوخ بھی دیکھنا ہے, اس کا پس منظر بھی دیکھنا ہے, شان نزول ہمیں دیکھنا ہے, وہ آیت جو آپ پڑھ رہے ہیں منسوخ تو نہیں ہے یہ بھی دیکھنا ہے. اور جناب والا آپ نے کوئی حدیث پڑھی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس حدیث کے روات کیسے ہیں, اس حدیث کے بارے میں ہمارے علماء نے کیا کہا ہے, اور احادیث کے مقابلے میں اگر قرآن کی آیت ہے تو حدیث میں تعویل کی جاتی ہے, قرآن کی آیت پہ عمل کیا جاتا ہے. یہ ضابطے پڑھائے جاتے ہیں باضابطہ مدارس کے اندر, تب جا کر کے دین کی فہم پیدا ہوتی ہے, تب جا کر کے دین کی سمجھ پیدا ہوتی ہے. دیکھو دین کی سمجھ کے حوالے سے 1-2 مثالیں رکھو, پھر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. ذرا بلند آواز سے پڑھیں کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علماء کرام ایسے مسائل حل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے جو ہے جذبات میں آ کر کے اس کی زبان سے نکل گیا کہ میری زوجہ اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو طلاق پڑ جائے. اسے یار بعد میں لگا کہ یار خوبصورت ہے مگر چاند سے زیادہ تو نہیں ہے بھائی, اور اس نے یہ کہہ دیا کہ چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو طلاق پڑ جائے. بہت ٹینشن میں. تو دیکھو علماء فقہ کیسے مسائل حل کرتے ہیں, علماء فقہ کا یہ کام ہوتا ہے. فقیہ کے پاس بات پہنچی تو انہوں نے بلایا, کہا چلو طلاق تو نہیں پڑے گی مگر ایسے جملے مت کہا کرو. کہا حضرت طلاق کیسے نہیں پڑے گی, بیوی تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے. کہا قرآن شریف میں ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یہ چاند کے بارے میں نہیں آیا, انسان کے بارے میں آیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ ذرا زور سے بولو اور بلند آواز سے. ایسے بہت سارے مسائل ہیں ملتے ہیں کتابوں میں. جیسے بہت بڑے فقیہ ہیں, وہ پڑھتے تھے بچپنے میں, تو ان کے زمانے میں ایک عیسائی نے یا کسی بہرحال عیسائی کے بارے میں پوری بات تو یاد نہیں آتی مجھے, تو اس نے گھیر لیا مسلمانوں کو, اور وہ کہ صاحب ہمارے سوالوں کے جواب دو. پہلے تو یہ کہ ایک سے پہلے کیا تھا ہیں, اور اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے, ایک سوال یہ تھا ہیں, اور تو اس طرح کے سوال. اب اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے یار, یہ کسے کیا پتہ بھائی اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے, ایک سے پہلے کیا تھا. تو اس طرح کے سوال وہ جو پڑھتے تھے مدرسے میں اس وقت ان کے سامنے بات آئی تو کہا ہم دیں گے اس کا جواب. مدرسے کی تعلیم کا فیضان ہوتا ہے. اسے کہا کہ آپ جہاں بیٹھے ہو یہاں سے اترو, اس لیے کہ تمہاری حیثیت سوال کرنے والے کی ہے, میری حیثیت جواب دینے والے کی ہے. تو جب میں جواب دوں گا تو ظاہر سی بات ہے مجھے اس جگہ بٹھاؤ جہاں پہ تم بیٹھے ہو. تو وہ اترنے لگا, وہ جا کر کے اس جگہ بیٹھ گئے. تو تم نے کہا کہ تم یہ کہہ رہے تھے اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے, تمہیں کرسی سے اتار رہا ہے, مجھے کرسی پہ بٹھا رہا ہے. ذرا زور سے بولو اور مچل کے. کہا اللہ سے پہلے کیا تھا, کہا گنتی گنو. انہوں نے گنتی گنی 10 سے لے کر کے 9 8 7 6 5 4 3 2 1. تو کہا ایک سے پہلے کا, ایک سے پہلے تو کچھ نہیں ہے. تو کہا اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے, وہ بھی ایک ہے. اس سے پہلے فقہاء کرام بہت سارے, امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں, امام شافعی کے بارے میں, تو یہ علم کی روشنی ہوتی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ بھی. حضرت سے ہمارا بہت دیر تک چونکہ کافی دنوں کے بعد ملاقات بھی ہوئی, یہی تذکرہ چل رہا تھا کہ اب علم کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹ رہی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. اپنے بچوں کو پڑھاؤ. صرف دولت, بے شک دولت بھی ضروری ہے, مگر یار ایسا بھی نہ ہو کہ پتہ چلا کہ صرف دولت میں رہ گئے اور بچوں کو قرآن بھی نہ پڑھا سکے. ابھی یہ بنگلہ دیش میں جو ہوا ہے, ابھی دیکھا آپ لوگوں نے, نہیں دیکھا؟ ہاں, اس کا میں ایک انٹرویو سوشل میڈیا پہ 1-2 سال پہلے میں دیکھ رہا تھا. تو روہنگیا کے کچھ ریفیوزی شرن لینے کے لیے, پناہ لینے کے لیے اس کے ملک میں آئے. مجھے زیادہ ان کے بارے میں کوئی بھی میں پوزیٹیو یا نگیٹو بات نہیں کر رہا, مگر مجھے اس کی ایک بات یاد آ رہی تھی. کل ایک بات یاد آ رہی تھی کہ دیکھو یہ ہوتا ہے کہ اس سے پریس والے پوچھ رہے تھے, تو کہہ رہے تھے بھئی دیکھو ہم ان کو نہیں رکھ سکتے یہاں پہ, وہ 1000 2000 10 20 ہزار جتنے بھی ہیں, ہم یہاں پہ ان کو نہیں رکھ سکتے. ہم اقوام متحدہ سے کہتے ہیں کہ مطلب بہت بھدا جملہ اس نے بولا
کہ ان کو یہاں سے لے جاؤ، اور جبکہ وہ ایسی زمین پہ ہیں، یہ بتایا جاتا ہے، انٹرویو میں پترکار نے پوچھا کہ میم وہ تو ایسی جگہ ہے کہ جو آپ کے ملک میں کسی کام کی بھی نہیں ہے، ان کو رہنے دو وہاں پر، ایک تو اپنے ملک سے بھگائے گئے، پھر تمہارے دین کا بھی رشتہ ہے، انسانیت کا تو ہے ہی۔ اچھا، اس معاملے میں ہمارے انڈین فورن پالیسی یہ کہتی ہے کہ بھئی ہم تو چلو شرن دیتے ہی ہیں، لیکن اسلامی ممالک شرن کیوں نہیں دیتے؟ یہ بات تو بالکل صحیح کہتے ہیں وہ، یہ غلط تو نہیں کہتے، ہم لوگوں کو بری سی لگتی ہے، مگر بری کیوں لگ رہی ہے بھئی آپ کیوں شرن نہیں دیتے ان لوگوں کو ہیں؟ تو یہ بات اس نے جو جملے کہے کہ نہیں ہم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، بہت ٹائم ہو گیا اور اس سے جو ہے ہمارے یہاں پہ پریشانی ہے، حالانکہ ایسی زمین پہ ہیں کہ وہاں پہ کوئی جانور بھی نہیں رہ سکتے جہاں پہ ان کو بیچاروں کو ڈالا گیا، وہاں پہ رہ رہے ہیں، تب بھی اس نے ایسے بھدے جملے بولے۔ یہ 1.5 سال 1 سال پہلے کا انٹرویو ہے، میں سن رہا تھا، اور دیکھیے کیسا پریورتن آتا ہے کہ جو ان پناہ لینے والوں کو بھگانے کی باتیں کر رہی تھی، دیکھیے خود ہی کیسا وقت بدلا اس کا، آپ یہ دیکھیے۔ اس لیے میں نے یہ جملہ بولا کہ اللہ پاک صرف مہلت دیتا ہے۔ صحیح بات۔ میانمار جہاں پہ یہ قتل عام ہوا، جس ٹائم پہ ہوا تھا، وہاں آنگ کانگ سوچی ایسی کچھ کا کچھ نام ہے اس کا، ہاں وہ جیل میں ہے۔ اپنے یہاں پر بھی آ جاؤ تو ایک بہت بڑے تھے جنہوں نے پورا سب کچھ کیا تھا، سب کچھ انہوں نے کھیر بنائی تھی، کھا دوسرے گئے، اور وہ آپ سمجھو میرا اشارہ، میں نام لینے کی ضرورت تھوڑی ہے، ان کے ٹکٹ تک کٹ گئے ان کے تو ہیں۔ تو یہ مطلب یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ وہ چیزیں جو ہم اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جاگتی آنکھوں سے، کہ کس طریقے سے وقت بدل جاتا ہے، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس لیے کبھی بھی انسان یہ بات ذہن میں نہ رکھے کہ میں موت سے بچ جاؤں گا، یا خدا کی پکڑ سے بچ جاؤں گا، یا اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا، یا اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا۔ اللہ نے قرآن میں بار بار یہ کہا، ایک جگہ اللہ کہتا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے کرتوت سے غافل ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بے شک۔ اللہ زور سے بولی، اللہ سے کچھ چھپا ہوا، ہاں۔ تو یہ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے سیکھ بھی ہے کہ کبھی کبھی کوئی آپ پر ناحق ظلم کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، بلا وجہ ستاتا ہے، زمین کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، یا کسی اور اعتبار سے، اور آپ کے پاس دنیاوی کوئی طاقت نہیں ہے، تو دل تھوڑا نہ کیا کرو، دل کی لو اللہ کی بارگاہ کی طرف لگا لیا کرو۔ اس نے قرآن میں کہا ہے انی قریب، اے بندے میں تیرے قریب ہوں، تو مجھ سے مانگ تو صحیح، اے اللہ تو ہمارے کتنے قریب ہے۔ میرا رب قرآن میں اس کا بھی جواب دیتا ہے، تم یہ سوچتے ہو کہ میں کتنے قریب ہوں، تمہاری بات مجھ تک کتنی دیر میں پہنچتی ہے یہ پوچھ رہے ہو۔ اللہ کہتا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جس رگ پر، جس نس پر تمہاری زندگی ٹکی ہوئی ہے، وہ رگ بھی اتنا قریب نہیں ہے جتنا قریب میرے قدرت ہے تمہارے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور ابھی عزیزم حضرت قاری زیغم رضا صاحب جو کہہ رہے تھے، یہی چیز تو ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے جن کا آپ ذکر کر رہے تھے۔ ہمارے پاس صرف باتیں ہی باتیں ہیں، جن کا تم نے ذکر کیا ان کے پاس کردار ہے، ان کے پاس عمل ہے۔ وہاں کے آپ مردوں کی بات کر رہے تھے، چونکہ نظامت کر رہے تھے اس لیے دوسری طرف بات نہ گئی، مگر میں بتاؤں مردوں کو تو چھوڑ دیجئے، وہاں کی عورتوں کو اللہ نے ایسا حوصلہ دیا ہے۔ ایک خاتون کو میں نے دیکھا، شوہر اس کا شہید ہو گیا، بہن، ماں، بیٹے سب لوگ شہید ہو گئے، تو اس نے پتا ہے کیا جملہ کہا تھا؟ اس نے کہا تھا میرے بچے فاطمہ زہرا کے بچوں سے تو اچھے نہیں ہو سکتے، میرے بچے یا میرے بھائی حضرت زینب کے بچے اور ان کے بھائیوں سے اچھے تو نہیں ہیں، ہم تو ان کے در کی کنیزیں ہیں۔ ہماری آل اولاد اگر حق کے لیے جام شہادت نوش کر رہی ہے تو ہم اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لائیں گے، بلکہ سنت ادا کریں گے حضرت سیدہ زینب کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھ گئی ان کے ذہن میں، اللہ پاک نے ایمان مضبوطی کے ساتھ بٹھا دیا۔ ایمان ہوتا ہے اصل، یار دنیا میں تو سبھی جانے کے لیے آئے ہیں، سب جانے کے لیے آئے ہیں، ایسا تھوڑی نہیں ہے کہ جو جیسے امام علی مقام نے کربلا میں جب یہ بات فرمائی تھی
کہ بھئی جسے جانا ہے چلا جائے، مجھے کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی، آپ نے میرا بڑا ساتھ دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مکہ کچھ لوگ، آپ لوگ مکہ سے میرے ساتھ آئے ہیں، کچھ راستے میں شامل ہو گئے تھے، آپ نے پریشانی میں میرا ساتھ دیا، کل کو یہاں پر کیا ہونا ہے میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہو، میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے۔ قیامت کے دن اس وقت تک جنت میں بھی نہیں جاؤں گا جب تک آپ کو نہیں لے کے جاؤں، یہاں تک کہہ رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جائیے، چونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کی جانیں قربان ہو جائیں، اس لیے آپ چلے جائیے۔ ایک بندہ نہیں اٹھا تو آپ نے فرمایا ایسا کرو، چراغ بند کر دو، چراغ بند کر دو۔ جیسے اب یہاں سے ہم آپ کو اٹھنے کو کہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے لحاظ میں نہ جائیں، اندھیرا ہو جائے گا تو بھی آپ چلے جاؤ، آپ نے اس لیے چراغ بند کرایا تاکہ اندھیرا ہو جائے، جسے شرم آ رہی ہو جانے میں وہ چلا جائے۔ اس کے بعد جب چراغ بند کیا گیا، اٹھا تو کوئی نہیں، البتہ ایسی آنکھ بچی کوئی نہیں جس سے آنسو نہ نکلنے لگا ہو، ہر آنکھ سے آنسو نکلنے لگا۔ آپ نے فرمایا رو کیوں رہے ہو؟ سب نے کہا حضور اس لیے رو رہے ہیں کہ ایسی مصیبت اور ایسی پریشانی میں آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، تو آپ اتنا بتا دیجئے کیا ہم موت سے بچ جائیں گے، پھر موت نہیں آئے گی ہمیں؟ فرمایا بے شک موت تو اپنے وقت پر آئے گی۔ کہا حضور جب موت کو آنا ہی ہے تو ذلت اور بزدلی کی موت سے اچھا یہ ہے کہ نواز رسول کے قدموں پہ مسکراتے ہوئے بہادری کی شہادت قبول کر لی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ وہی چیز سیکھی ہے انہوں نے جن کا یہ ذکر کر رہے تھے، وہ یہی کہتے ہیں ایک نسل نہیں، دو نسل نہیں، اور کئی نسلوں کی قربانی دے دی انہوں نے، اور دے رہے ہیں۔ وہ دنیا کیا ساتھ دے رہی ہے ان کا؟ کوئی بھی ان کے ساتھ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی سامنے سے مار رہا ہے، کوئی پیچھے سے مار رہا ہے، کوئی بلا کر کے دھوکہ دے رہا ہے، دھوکہ سب دے رہے ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں، اور وہ ان کی مجبوری یہ ہے کہ بیچارے، ظاہر سی بات ہے، جب کہتے ہیں نا کہ بھئی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بہت ہوتا ہے، ہاں ان کے ساتھ وہ تو ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر رب کی مدد نہ ہو تو یار اتنی بڑی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں کب کے ختم کر دیے جاتے وہ۔ مگر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں برکت رکھی ہے، حوصلہ رکھا، ہمت، کہ جہاں میں اہل اسلام صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ان کا یہ عالم ہے۔ امام علی مقام کی سنت پر ارے دعوے کرنے کو کیا ہے، طریقے اپناؤ یزیدیوں کے اور دعوے کرنے لگو حسینیوں کے، اس سے بڑھیا کام ہے تھوڑی آج کے زمانے میں؟ سب سے آسان کام ہے یہ کہ دعوے کرو حسینی ہونے کے، کام کرو یزیدی۔ یزید وقت کی قدموں میں جا کے اپنی دستار رکھ دو اور کہو ہم حسینی ہیں، اس سے بڑھیا کو کام تھوڑی آج کل۔ یزید وقت کے آگے سرنڈر ہو جاؤ پھر کہو ہم حسینی ہیں، یہ تو بڑھیا۔ ابے حسینی وہ ہوتا ہے کہ اپنے نظریات سے، اپنے تشخصات سے، اپنے معتقدات سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتا، وہ حسینی ہوتا ہے۔ گھر دے دیتا، جان دے دیتا، مگر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ علامہ کفایت علی کافی کو دیکھ، وہ ہے حسینی کہ تختے دار پہ لٹکایا جانے لگا، اور اس سے پہلے ایسی سزائیں، آل رسول تھے سید کفایت علی کافی، ان کے بدن پہ گرم پریس پھیر دی جاتی تھی۔ سوچئے جب بھارت میں جنگ آزادی چل رہی تھی تب کی میں بات بتا رہا ہوں، اور جب تختے دار پہ جا رہے تھے فرمائش کی گئی ان سے۔ ایک بات بتاؤں میں تمہیں، دیکھو ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ ایسا کیسے کر گئے، تو بے شک یہ بڑی بات ہوتی ہے بھی کیسے کر گئے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، مگر اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے دنیا کی محبت سب کچھ نکال دیتا ہے۔ بات یہ ہے، میں تمہیں اصل بات بتاؤں، ان کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ حجابات ہٹا دیتا ہے، اور یہ ان کے ذہنوں میں یہ سچائی بٹھا دیتا ہے۔ ہم لوگ سچائی کو سنتے ہیں، بس اس کی جھلک دیکھتے ہیں، سچائی ان کی روح میں اتر جاتی ہے، اس لیے دنیا کی حیثیت نہیں رہتی ان کے ذہن و دماغ میں۔ یہ بات ہے، بات یہ ہے اصل۔ تختے دار پہ جا رہے ہیں اور ان سے پوچھا بھئی کیا کوئی خواہش؟ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے لاؤ ہمارے پریوار والوں کو دکھا دو کچھ، ہم ان سے کہہ سکتے تھے، نہیں کہہ سکتے تھے، کوئی اور بھی بات کہہ سکتے تھے۔ ظاہر ہے ایک اصول رہا ہے پہلے ہی سے ہی کہ جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے، پھانسی ہونا ہوتی ہے اس کو، تو پوچھا جاتا ہے، پوچھا گیا کہ بھئی آپ کچھ ہی دیر میں پھانسی کے پھندے پہ لٹک جائیں گے، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ آپ نے کہا ایک کاغذ دے دو، ایک قلم دے دو، یہ میری خواہش ہے۔ اب وہ بھی ان کو بڑا تعجب ہوا کہ بھئی یہ علامہ سید کفایت علی کافی، اچھا وہاں عاقب مرکزی صاحب
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے شاعری کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ میں کفایت علی کافی کی شاعری بڑی پسند کرتا ہوں. سبحان اللہ، اتنی بڑی شخصیت ہے علامہ سید کفایت علی کافی. کہا لاؤ قلم اور دوات دو. جب قلم اور دوات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تو آپ نے پتہ ہے کیا لکھا؟ لکھنے سے پہلے جو آپ کے دلی جذبات رہے ان جذبات کا اظہار نہیں کیا، مگر میں کر رہا ہوں کہ اے انگریزو تم مجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا کر یہ نہ سمجھنا کہ مصطفیٰ کا دین مٹ جائے گا، یہ نہ سمجھنا کہ شمع اسلام کو بجھا دیا جائے گا. آپ نے یہ لکھا کوئی گل باقی رہے گا نے چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نے چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جس دل کے ساتھ سن رہے ہو نا اسی دل کے ساتھ زبان سے بھی بولتے رہو. کوئی ایک پڑھنے والا پڑھ کب رہا ہے اور وہ لکھ کب رہا، یہ دیکھو سچویشن کو دیکھو کہ سامنے پھانسی کا پھندا اس کا انتظار کر رہا ہے. کچھ ہی دیر میں وہ جنت کی بہاروں میں جانے والا ہے، مگر جانے سے پہلے اپنے چاہنے والوں کو اور دشمنوں کو دونوں کو پیغام دے کے جا رہا ہے. کوئی گل باقی رہے گا نے چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سبحان اللہ. ہم سفیرو باغ میں ہیں کوئی دم کے چہ چہے، ہم سفیرو باغ میں ہیں کوئی دم کے چہے چہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، عدل سو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، عدل سو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اس تنے بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب لوح لاک کے اوپر درود. اس مصرے سے ان کے عقیدے کا بھی پتہ چلتا ہے. کیا بات ہے. درود والے نہیں آئی بات سمجھ میں؟ جو پڑھے گا صاحب لوح لاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لوح لاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور یا الہی گر نہ پائی اپنے دل کی آرزو، یا الہی گر نہ پائی اپنے دل کی آرزو، دست حسرت سینے پہ زیر کفن رہ جائے گا. اللہ اللہ. حق والے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیتے، مسکراتے ہوئے راہ حق میں جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، مگر زمانہ یاد رکھتا ہے. کربلا کی داستان کو 1385 سال ہو گئے کم و بیش، مگر آج بھی اس داستان کی سرخی ہمارے ذہنوں میں موجود ہے. ان کی محبت ہمارے خیال و فکر کی راہوں کو منور کر رہی ہے. اللہ اللہ ہمارے اذہان کو معطر کر رہی ہے. اے لوگوں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالی ہوتا ہے اس کا ساتھ دنیا مٹا نہیں سکتی، اس کے ذکر کو دنیا ختم نہیں کر سکتی. اللہ تعالی نے قرآن میں یہ وعدہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولیں بے شک اللہ، آواز آئے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تھوڑی دیر کے لیے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے لگتا ہے دنیا کو
مگر وہ صرف لگتا ہے، ریئل کچھ اور ہوتا ہے۔ دنیا کو لگ رہا تھا کہ بھئی سب شہید کر دیے گئے، سب ختم ہو گئے، یزید کا ہی دبدبہ رہے گا، مگر جاگتی آنکھوں سے دیکھ لو کہ اس کا پرچم کتنے وقت تک لہرایا، بمشکل 3.5 مہینے 7 مہینے یا لگ بھگ 4 سال کے آس پاس۔ اس کے بعد 3 سال 7-8 مہینے یا 4 سال کم و بیش اس کے بعد اس وقت بھی، مگر اب دیکھو تب سے لے کر اب تک اگر محبت کسی کی دلوں میں بیٹھی ہے تو حسین ابن علی کی بیٹھی ہوئی ہے۔ ایسا آج کل ہو رہا ہے کہ ابا نے پیسے تو بہت کمائے مگر بیٹے کو دعائے جنازہ بھی یاد نہ کرا سکے۔ تو اس لیے دیکھو ماشاءاللہ آپ کے ادارے میں شاندار تعلیم ہوتی ہے، یا اور بھی مدرسوں میں پڑھنے کے لیے بھیجو۔ بے شک اس لائن میں ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے پیسہ کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو رزق میں اللہ نے لکھا ملے گا تو وہی، مگر ایسا نہیں ہے کہ پیسہ کم ہے، اللہ نے اس میں بھی بہت دیا ہے کہ آدمی اگر اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے تو صحیح ہے نہیں؟ ہاں اس میں بھی اللہ نے بہت دیا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو کامیاب بناؤ خدا کے لیے، قرآن و سنت سے انہیں آراستہ کرو، انہیں تعلیم دلاؤ۔ بلکہ ماہرہ شریف کا میں یہ نعرہ آپ کو سنا دوں، پھر میں تقریر ختم کر دوں۔ ہمارے حافظ اشرف صاحب ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، آپ سب کو سلامت رکھے کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو زور سے بولو، بچوں کو حضرت تعلیم۔ وہ پون کمار حالانکہ غیر مسلم، مثال دے رہا ہوں میں، اس کے گھر میں چھپڑ پڑا ہوا ہے پون کمار کے، اور UPSC ایگزام نکال لیا اس نے، IAS بنے گا، DM بنے گا، سوچو ذرا، اور چھپڑ پڑا ہوا گھر میں۔ موبائل کی ضرورت تھی، سیکنڈ ہینڈ موبائل، اس کی ماں نے مزدوری کر کے کسی طریقے سے محنت کی تو موبائل خریدا، محنت کی اتنی پڑ گیا اور اب دیکھو DM بنے گا۔ تعلیم میں اتنی پاور ہوتی ہے، اس لیے بھیا تعلیم کی طرف آؤ، تعلیم پہ دھیان دو اور اپنے بچوں کو کامیاب بناؤ۔ دونوں طرح کی تعلیم دو، یہ میں آپ سے کہوں گا، ٹھیک ہے نہیں؟ دونوں طرح کی تعلیم دو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ابرار بھائی مرحوم کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جتنے بھی مرحومین اس بستی سے یا مرحومات بحالت ایمان دنیا سے جا چکے ہیں، مالک سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان سبوں کو شفائے عاجلہ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی وقت کے بعد حضرت کا آنا ہوا ہے انشاءاللہ، اور دیکھو ہوا بھی چلنے لگی ہے، سبحان اللہ۔